ڈسکوری ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد معین اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم قارون اور اس کے خزانے اور اس کے انجام کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈسکوری ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسخور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانے میں اپنی قوم کا نہایت ہی با اخلاق اور نیک شخص تصور کیا جاتا تھا۔ نیز تو ریت کا بہت بڑا عالم بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ تورات کی تلاوت نہایت ہی حسین انداز میں کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو آزادی ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس کے ہاتھ بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ چنانچہ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سے امور کا حکم دیا ہے جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ قارون نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ایک فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر یہ کام آپ نے انجام دیا ہو تو بھی اس کی سزا یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا اور کہا، اگر اس کام کو میں نے سر انجام دیا ہو تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ نے ایک عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا سے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کیا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے ڈر کر عورت کانپنے لگی اور اس نے سب کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے بے شمار دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ چنانچہ وہ سب لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی۔ قارون اور اس کے پیروکار، اس کا گھر اور اس کی ساری دولت زمین میں دھس گئی، اور پھر زمین کا شگاف دوبارہ آپس میں مل گیا، اور یوں قارون اور اس کے پیروکار اپنے انجام کو پہنچ گئے۔